بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، قربانی کا مقصد اللہ کی رضا اور خوشنودی کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کی حاجت روائی بھی ہے۔ قربانی کا مقصد اللہ کی رضا اور خوشنودی کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کی حاجت روائی بھی ہے، یعنی جہاں انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس سے اپنا تعلق بنانے کے لیے اور اس سے قربت حاصل کرنے کے لیے جہاں وہ اللہ کے نام پر قربانی کر رہا ہے، وہاں اسے اللہ کے بندوں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، ان کی حاجتوں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ ہمارے آس پاس ایسے بہت سارے غریب لوگ رہتے ہیں، بہت سارے رہتے ہیں۔ ہم ذرا اپنے آس پاس نظر دوڑا کر دیکھیں، ایسے بہت سارے غریب لوگ نکل کر آئیں گے جن کے گھروں میں قربانی نہیں ہوتی، ان کے پاس وسعت ہی نہیں ہے، ان کے پاس اتنا مال ہی نہیں ہے، وہ صاحب نصاب ہی نہیں ہے، ان کے گھروں میں قربانی نہیں ہوتی، مگر وہ بیچارے، وہ غریب لوگ خوددار ہوتے ہیں، وہ کسی کے سامنے اپنا یہ درد بیان نہیں کرتے، وہ کسی سے کہتے نہیں ہیں کہ ہمارے گھر میں قربانی نہیں ہو رہی ہے، یا ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے، یا ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، وہ کسی سے کہتے نہیں ہیں۔ کتنے ہی غریب ایسے ہیں، کتنے ہی غریب ایسے ہیں، ان کے بچے اس انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ ہمارے گھر بھی کوئی گوشت بھیجے گا، ہمارے گھر بھی کوئی گوشت بھیجے گا، ہم سے آ کر بھی کوئی عید کی مبارکباد کہے گا، ہمیں بھی کوئی گلے لگائے گا، ہم سے بھی کوئی پیار کا اور محبت کا اظہار کرے گا، کوئی ہمیں بھی اپنے قریب کرے گا۔ اس انتظار میں وہ عید والے دن بیٹھے رہتے ہیں۔ لیکن بہت سے بھائی الحمدللہ اس چیز کا پورا خیال کرتے ہیں، وہ اپنے پڑوسیوں کا، اپنے دوستوں کا، اپنے رشتہ داروں کا الحمدللہ اس چیز میں بڑا خیال رکھتے ہیں۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس چیز کی طرف سے بہت زیادہ غافل ہوتے ہیں، وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے کہ ان کا پڑوسی بھوکا ہے، ان کے گھر میں قربانی کا گوشت ہے یا نہیں ہے، ان کے گھر میں کھانا بن رہا ہے یا نہیں بن رہا ہے، ان کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے بچوں سے جا کے ملتے، ان کے گھر والوں سے جا کے ملتے، اور ان کو جب ہدیہ پیش کرتے، یعنی جیسا کہ اب عید الاضحیٰ آ رہی ہے، جب قربانی کا گوشت پیش کرتے تو اس وقت ذہن میں یہ بات لاتے، جیسا کہ قرآن کے اندر فرمایا لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تم سے نہ تو کوئی احسان چاہتے، نہ اس کا کوئی بدلہ چاہتے، نہ شکریہ چاہتے، یہ کام تو ہم صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ جب انسان کی یہ ذہنیت ہوتی ہے، یہ سوچ ہوتی ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے اس پر بڑا بہترین ثواب ملتا ہے۔ اور جب انسان یہ سوچ کر کسی کو کوئی چیز دیتا ہے کہ میں اس پر احسان کر رہا ہوں، یہ غریب ہے، میں اس کی مدد کر رہا ہوں، اور پھر اس احسان کو لوگوں سے بتاتا بھی ہے، تو ایسا احسان اور ایسا صدقہ اور ایسی مدد اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے، بالکل قابل قبول نہیں ہے، جس میں غریبوں کو یہ بات جتائی جائے کہ تم غریب ہو اور ہم تم پر یہ احسان کر رہے ہیں۔ دیکھو، عید الاضحیٰ کے موقع پر انسان جانور ذبح کرتا ہے، اگر ہم ذرا اپنی عقل سے سوچیں، اللہ کے پاس کیا پہنچتا ہے؟ اللہ کے پاس نہ تو گوشت پہنچتا اور نہ جانور کا خون پہنچتا، گوشت ہم خود کھا لیتے ہیں اور جانور کا خون وہ نالیوں میں بہہ جاتا ہے، تو پھر اللہ کے پاس کیا پہنچتا ہے؟ اللہ کے پاس ہمارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے، خوف خدا پہنچتا ہے،
خشیت الہی پہنچتی ہے کہ ہمارے اندر کتنا ڈر ہے، کتنا خوف ہے، اور کتنی للہیت ہے، اور کتنا تقوی ہے، اور کس نیکی کے ساتھ، کس اخلاص کے ساتھ ہم نے یہ عمل کیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، عید کے موقع پر اپنے غریب بھائیوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ نے غریب ان کو بنایا ہے، آپ کو اللہ نے مال دیا ہے۔ مال اللہ نے آپ کو کہیں نہ کہیں اس لیے بھی دیا ہے کہ جن کے جو حقوق ہے وہ اس مال کے ذریعے سے ادا کرتے رہو۔ کہیں یہی مال اللہ کے یہاں وبال جان نہ بن جائے کہ اپنے پڑوسی کا حق ادا کیوں نہیں کیا تھا، اپنے رشتہ دار کا خیال کیوں نہیں کیا تھا، اپنے سگے بھائی کو کیوں نہیں پوچھا تھا۔ لہٰذا عید الاضحیٰ کے موقع پر اس بات کا خاص خیال رکھا جائے، پھر چاہے وہ سگا بھائی ہو، یا کوئی پڑوسی ہو، یا کوئی رشتہ دار ہو، یا پھر اس سے ہمارا کوئی تعلق نہ ہو، بس ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ شخص غریب ہے لیکن بہرحال ایک انسان ہے، اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، بس اس سوچ کے ساتھ ہم اس کی مدد کریں، اس کو قربانی کا گوشت دیں اور اس کے ساتھ اپنی عید کی خوشیاں شیئر کریں۔ اسلام ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اسلام ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے کی ترغیب دیتا ہے کہ انسانوں کے درمیان رنگ و نسل، قوم، برادری، ذات پات اور ملکوں کے اعتبار سے کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے۔ تمام انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں، سارے انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس لیے کسی سے حسد، عداوت، نفرت کرنے کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے بار بار یہ چیز ہمیں سمجھائی ہے کہ ایسے حضرات جنت کے قریب بھی نہیں جا سکیں گے۔ اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ لڑائی جھگڑا کرنے والے، آپس میں نفرتوں کو رواج دینے والے، رشتہ داریاں توڑنے والے، ایک دوسرے کے نقصان کے در پہ رہنے والے، یہ کبھی اللہ کے نیک بندے ہو ہی نہیں سکتے، چاہے یہ صبح سے شام تک سجدے میں پڑے رہے۔ جو جھگڑا کرنے والے ہیں، نفرتیں بڑھانے والے ہیں، رشتہ داریاں توڑنے والے ہیں، ایک دوسرے کے نقصان کے در پہ رہنے والے ہیں، آپس میں نفرتوں کو رواج دینے والے ہیں، ایک دوسرے کی طرف سے لوگوں کو بدگمان کرنے والے ہیں، یہ اللہ کے کبھی نیک بندے ہو ہی نہیں سکتے، کبھی نہیں ہو سکتے۔ نیک وہی ہے جو اپنے پیدا کرنے والے کے تمام احکام کی رعایت کرتے ہوئے اس کی مخلوق کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرے۔ مخلوق کے اندر چاہے پھر وہ مسلمان ہو یا ہمارا کوئی غیر مسلم بھائی ہو، پوری انسانیت کا خیال رکھے۔ اسلام ہمیں اس چیز کی تعلیم دیتا ہے۔ اور ہاں، اس عالمی تہوار کے مبارک موقع پر ہمیں اپنے برادران وطن کا بھی خوب خیال رکھنا چاہیے۔ وہ لوگ جو دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ان کا بھی بھرپور خیال رکھیں۔ ان کا خیال کس طریقے سے رکھنا ہے؟ ایسے جانوروں کی قربانی سے پرہیز کرے جس سے دیگر مذاہب کے ماننے والے لوگوں کو ٹھیس پہنچے، تکلیف پہنچے۔ ایسے جانوروں کی قربانی نہ کرے تو ہی اچھا ہے۔ یہی تو اسلام ہے، اور یہی اسلام کی خوبصورتی ہے کہ آپس میں محبت سے رہو، مل جل کے رہو، اور عید کے موقع پر اپنے غیر مسلم بھائیوں کو بھی ان کے حال احوال پوچھو اور ان کے ساتھ اپنی خوشیاں شیئر کرو۔ اور ایسے غیر مسلم بھائی جو قربانی کا گوشت یعنی بکرے کا گوشت لینے میں کوئی اعتراض نہ کرتے ہو تو قربانی کا گوشت ان کو دے دینا چاہیے۔ گنجائش ہے، آپ دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت چونکہ ایک وبائی مرض پھیلا ہوا ہے، سب کو پتہ ہے کہ وائرس چل رہا ہے، تو احتیاط کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ تو احتیاط کے ساتھ ساتھ چند چیزوں کا خیال رکھیں، صفائی کا خیال رکھیں۔
صفائی کا خیال رکھیں۔ جس نبی نے ہمیں یہ بتایا النظافۃ من الایمان، آج اس کے ماننے والے ایسے ہو چکے ہیں کہ جس گلی کے اندر گندگی ہوتی ہے اس گلی کے اندر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید یہاں مسلمان رہتے ہیں۔ کڑوی بات ہے لیکن سچ یہی ہے۔ آج ہم نے خود کو ایسا دوسروں کے سامنے پیش کیا کہ گندگی سے ہماری پہچان ہونے لگی۔ اس لیے کم از کم اس موقع پر تو صفائی کا پورا خیال رکھیں۔ گوشت ادھر ادھر نہ پھینکے۔ اگر کہیں جانور ذبح کیا ہے تو وہاں مکمل صفائی کرے، ہڈیوں کو راستے میں نہ پھینکے۔ اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے یہ ساری چیزیں۔ راستوں میں ہڈیاں پھینک دینا اور قربانی کا گوشت ادھر ادھر پھینک دینا، اوجڑی وغیرہ وہ کسی پارک میں پھینک دینا، یہ تمام چیزیں بالکل غلط ہے۔ اس سے ایک غلط میسج جاتا ہے، غلط پیغام جاتا ہے، اور لوگ اسلام سے، مسلمانوں سے اور زیادہ نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ وجہ اس کی ہم خود بنتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پوری صفائی کا خیال رکھیں، ادھر ادھر گوشت نہ پھینکیں، اور گوشت کے اندر اپنے غریب بھائیوں کو ضرور یاد رکھیں۔ جن کے گھروں کے اندر قربانی نہیں ہوتی، ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کے گھروں میں بطور محبت کے، بطور احسان اور بدلے اور مدد کے نہیں، بطور محبت کے اور اس نیت کے ساتھ کہ اس کا بدلہ مجھے آخرت میں ملنے والا ہے، ان کے گھر میں قربانی کا گوشت ضرور پہنچائے، اچھے سے اچھا گوشت پہنچائے۔ راہ خدا میں وہی عمل زیادہ مقبول ہے جس عمل کے اندر اخلاص زیادہ ہو۔ یہ چند باتیں ہیں، ان پر عمل کریں۔ Subscribe Maulana Farman Naseem to get more videos.